میں ان دونوں کو نہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دوں گی نہ ہرگز ان سے ملاقات کروں گی۔ اے دختر رسول، ہم آئے ہیں تاکہ آپ کو اپنی ذات سے راضی خوشنود کرے۔ اپنے اوپر چادر تان کر بی بی نے ان کی جانب سے دوسری جانب رخ موڑ لیا۔ اے خدا، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں ان دونوں سے ناراض ہوں، مگر آخرت میں ان کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت رسول کی پہنچائی ہوئی اذیتوں کے نتیجے میں جب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ بستر بیماری پر جا لگی اور اسی بیماری کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو وہ دو افراد کے جن کا جناب سیدہ کو اذیت دینے میں بنیادی اور مرکزی کردار تھا، آپ کی عیادت کے لیے اجازت مانگنے کے لیے آئے، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان دونوں افراد کو اپنی عیادت کے لیے اجازت نہ دی۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب غاصب حکومت نے بی بی کا غصب کر لیا تو آپ نے ان سے قطع کلامی کر لی اور ان سے اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر لیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی، حیات رہوں گی، میں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کلام اور گفتگو نہیں کروں گی۔ تو بی بی نے جب عیادت کے لیے ان کو اجازت نہ دی تو ان دو افراد میں سے ایک کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بی بی اس قدر علیل ہے کہ وہ بستر بیماری پر جا پہنچی ہیں، تو اس نے عہد کر لیا اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک میں دختر رسول کی عیادت نہ کر لوں اور میں ان سے ملاقات نہ کر لوں اور ان کو اپنے سے راضی و خوشنود نہ کر لوں، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا اور بار بار اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے جناب سیدہ عالم سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ بالآخر یہ دونوں افراد اکٹھے ہو کر بارگاہ امیر المومنین میں آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، اور ماجرا بیان کرنے کے بعد کہا، یا علی، آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے عیادت کی اجازت ہمیں دلوا دیجیے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر تشریف لائے اور سیدہ عالم سے فرمایا، کہا، اے بی بی، یہ دو افراد آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی نے سن کر کہا، یا علی، خدا کی قسم، میں ان دونوں کو نہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دوں گی نہ ہرگز ان سے ملاقات کروں گی اور نہ میں ان سے کسی قسم کا کلام کروں گی۔ امیر کائنات نے کہا، اے سیدہ عالم، اے دختر رسول، میں ان دو افراد سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ سے اجازت لے کر آؤں گا۔ جیسے بی بی نے سن کر کہا، یا علی، یہ گھر آپ کا ہے اور سیدہ آپ ہی کے تابع فرما ہے، یا علی، آپ جسے چاہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ امیر المومنین نے اجازت دی اور یہ دونوں افراد گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی دونوں افراد گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا اور دیوار کی جانب رخ کر کے بی بی لیٹ گئیں۔ یہ دونوں افراد جیسے ہی بی بی کے قریب آئے اور ان کی نظر آپ پہ پڑی تو بی بی کو سلام کیا۔ جیسے انہوں نے سلام کیا، بی بی نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ ان دو افراد میں سے ایک نے کہا، اے دختر رسول، ہم آئے ہیں تاکہ آپ کو اپنی ذات سے راضی خوشنود کرے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بابت جو آپ کی ناراضگی ہے اس ناراضگی کو ختم کر دیں اور ہم دونوں کو معاف کر دیں۔ جیسے بی بی نے سن کر کہا، میں تم دونوں افراد کو ہرگز بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور یہ کہہ کر بی بی نے جو پاس خواتین بیٹھی تھی ان سے کہا کہ ان کو ردا دے دی جائے۔ بی بی ردا لے کر اوڑھ کر اپنے اوپر چادر تان کر بی بی نے ان کی جانب سے دوسری جانب رخ موڑ لیا۔ اس کے بعد بی بی نے امیر کائنات سے فرمایا، کہا، اے علی، ان دونوں افراد سے کہہ دو کہ مجھے پہلے اس قول رسول کی تصدیق کر دے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ دو افراد فوراً بولے، اے دختر رسول، آپ جو بھی کہیں گی ہم اس کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ آپ ہرگز بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ بی بی نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، جب میرے بابا کی رحلت کے ایام قریب تھے تو آدھی رات کے وقت انہوں نے تم دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور تم دونوں سے کیا کہا تھا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے میری رحلت کے بعد فاطمہ کو اذیت دی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں مجھے اذیت دی، اور جس نے میری زندگی میں مجھے اذیت دی وہ ایسے ہی ہے جیسے رحلت کے بعد اس نے فاطمہ کو اذیت دی۔ جیسے یہ دونوں افراد نے یہ جملہ سن کر کہا، اے دختر نبی، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آپ کے بابا نے ہم سے یہی فرمایا تھا۔ اب جیسے بی بی نے ان کا یہ جواب سنا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، اے خدا، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور اس وقت جو افراد میرے پاس بیٹھے ہیں ان سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں ان دونوں سے ناراض ہوں اور میں ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گی یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی جاؤں اور اپنے بابا سے ملاقات کروں اور اپنے بابا کو جا کر ان دو افراد کی شکایت پیش کروں۔ اب جب ان دونوں افراد نے یہ بات سنی، ان میں سے ایک نے جب بی بی کا یہ جملہ سن کر گریہ کرنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا اور میں نے یہ کام انجام نہ دیا ہوتا۔ اب اس کی بات جب اس کے دوسرے ساتھی نے سن کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگوں نے تمہیں اپنا رہبر، ہادی، سرپرست اور لیڈر بنایا ہے اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اوپر بڑھاپا چھا گیا ہے؟ کیا اپنی عقل کو کھو بیٹھے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہو اور تمہاری ناراضگی اور خوشنودی کی وجہ ایک عورت کو قرار دیتے ہو کہ جس عورت کے ناراض ہونے سے تم ناراض ہو رہے ہو اور اس کے راضی ہونے سے تم راضی ہو رہے
رہے ہو۔ بھلا ایک عورت کے ناراض ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اوپر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ افراد کے جو گمراہی کی پستیوں میں جا گرے ہوتے ہیں، خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کو پھر حق بات سننے کی بھی صلاحیت نہیں باقی رہتی، اور ان کے کان حق بات کو اصلاً قبول ہی نہیں کرتے۔ ایسے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر تو لعنت کے حقدار ہیں، مگر آخرت میں ان کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔